اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی اور اونچے اونچے تختوں پر بیٹھ کر اکڑنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دیں اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت آ گیا، جب مرنے کا وقت آ گیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا گیا۔ بجلی اور کمکموں کی روشنی سے نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے کر دیا اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے واسطہ پڑنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہاں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اس کے بعد معلوم نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہے تو ایسی چیزوں کے پیچھے مت بھاگے جو اس کے پاس نہیں رہیں گی، اور ایسی چیزوں کا پیچھا کرنا بے وقوفی ہے، مگر ہم لوگوں کی عقلوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں، اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آئے گی تو اس میں سوار ہو کر جانا ہے۔ اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مشغول رہے، اپنے سامان سفر کی تیاری کر لے، جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کر لے تو یقیناً اس کے لیے کارآمد ہیں۔ وہ اپنا قیمتی وقت اور تھوڑی سی فرصت وہاں کے سیر سپاٹے اور فضول چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع کر دے، اور اسے اپنے سامان کی فکر نہ ہو، اپنے آنے والے سفر کی آگے کی فکر نہ ہو، تو پھر اسے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور دے دے، میں خیرات کر دوں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم دیکھتے ہی دیکھتے اہل و عیال، مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم شور مچاؤ، فلاں شخص بیمار ہو گیا، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ، پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکیں گے اور اس زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔